امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ شریف میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا جس میں 2 وقت کھانا بھی ملتا تھا، کپڑے بھی بچوں کے، دیگر اخراجات بھی 100 گھر کو، اور سالوں ملتا رہا پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا۔ سالوں وہ کھانا پانی بچوں کے خرچے آتے رہے پر پتہ نہیں تھا دے کے کون جاتا ہے۔ پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ وہ کھانا بھی آنا بند ہوا، وہ ساری چیزیں بند ہوئی، لوگ پریشان ہوئے، ڈسٹرب ہوئے، تکلیف بڑھی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آ رہا؟ اس نے کہا نہیں آ رہا۔ تیرے گھر 100 تو گھر تھا۔ پھر کہا پتہ کرو کب سے نہیں آ رہا، تو پتہ چلا 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا لگا۔ 18 گھر سے وہ کہنے لگا 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا۔ وہ جب غریبوں نے تاریخیں ملائیں 100 گھروں نے، تو 18 محرم سے ہی لنگر بند ہوا۔ پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا، تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ 18 محرم کو امام صاحب کا وصال ہوا۔ وہ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، خرچہ اٹھاتے تھے، چہرے پہ کپڑا پہن کے رکھتے تھے، کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتے تھے۔ انہوں نے خدمت کی اخلاص سے، لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ لوگ ان کو جانتے تھے، یاد کرتے تھے، ان کے لیے روتے تھے۔ یہ امام حسین کے صاحبزادے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ یہ میدان کربلا میں بیمار تھے، کیونکہ اللہ نے امام حسین کی نسل چلانی تھی، تو یہ شدید علیل تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اتنا تیز بخار تھا کہ گر پڑتے تھے ظاہراً۔ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تو نے نہیں جانا۔ کہا جی آپ میری موجودگی میں جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں تو نے جانا ہی نہیں، میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ حضرت امام زین العابدین علیل تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال تک حضرت علی کی صحبت اٹھائی ہے۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی آیا۔ کچھ لوگوں نے لکھا جب آپ میدان کربلا میں گئے تھے تو 30 سال سے عمر زیادہ تھی، 30 سال سے عمر، اور داڑھی مبارک جو تھی نا آپ کی، جو لوگ شروع سے داڑھی نہیں نہ کٹواتے ان کی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، جو شروع سے داڑھی رکھ لیتے ہیں نا، کیا پنجابی میں کہتے ہیں سچی داڑھی، اور ان کو خرشت بھی نہیں کرانا پڑتا۔ میں نے بھی کبھی نہیں کرایا، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ نہیں کرانا پڑتا اس لیے کہ جو داڑھی شروع سے ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی اور پھیلتی بھی نہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کی داڑھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، داڑھی مبارک آپ کی تھوڑی کے نیچے تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی کیونکہ شروع سے رکھی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ کٹو۔ تو داڑھی ان کی 33 سال عمر مبارک تھی، با اختلاف روایات، کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی لکھی ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹے تو ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ حضرت علی کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھی، امام زین العابدین آگے آگے آ رہے تھے گھوڑے پہ، حضرت علی کی زوجہ نے آگے جا کے دیکھا نا، قافلے کا استقبال کرنے گئی، تو امام زین العابدین آگے تھے تو جھٹ سے انہوں نے منہ چھپا لیا، پیچھے ہو گئی اماں جی۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا پوتے سے۔ آپ نے کہا انتا زین العابدین، تو زین العابدین ہے؟ تیری ساری داڑھی چند مہینوں میں سفید ہو گئی۔ تو امام زین العابدین روئے، فرمانے لگے اماں جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے، جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا، تو دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ امام زین العابدین نے پائے اس بات کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت 10 محرم کو ہو گئی نا، 61 ہجری میں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن امام زین العابدین ساری زندگی طاغوتی قوتوں سے لڑتے رہے۔ امام زین العابدین کو کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا گیا ہے، کربلا میں کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا۔ مروان بن عبد الملک ظالم جو صحابہ کو مارا کرتا تھا، جس کو یزید لعنتی نے بنایا تھا، وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریریں کرنے والا مروان بن عبد الملک جو قابض ہو گیا زبردستی امام حسین کے بعد مسجد نبوی کی امامت پر، اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی۔ بولے آنے جڑا ہوتے کر ہوتا ہے، ابھی کبھی پیڑا ہو سکتا ہے۔ مروان بن عبد الملک مسجد نبوی کا امام اور خطیب رہا ہے بڑا عرصہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی بدتمیزی کرتا تھا۔ امام زہری فرماتے، تابعی بزرگ ہے، کہتے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کرا کے منگایا اپنے دربار میں، تو پورے ہوا کیا، یہ جو طریقت ہے نا ہماری، ایک مسئلہ یہاں سمجھا دو، یہ جو پیری مریدی ہے، جو بیعت ہے، یہ اسی وقت شروع ہوئی، کیونکہ بادشاہت پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے، پیر بھی ہوتے تھے، رہنما، سارا کچھ ہی وہ ہوتے تھے،
لیکن امام حسن حسین کی شہادت کے بعد جب بادشاہ یزید ایسے لوگوں کے ہاتھ میں گئی نا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ، دین سیکھنے والے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ جو بیعت تھی اسی کو آج بیعت طریقت کہا جاتا ہے۔ لوگ اس طرف ہو گئے کہ اب وہاں بیعت کا سلسلہ نہیں رہا، یہ وہی بیعت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، سب لوگ فرمایا کرتے تھے۔ اب لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے، لوگ آیا کرتے تھے، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام زہری جیسے لوگ، حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ۔ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنا مکان مدینے سے باہر بنا لیا تھا، نام علی تھا، لیکن عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ عبادت کرنے والوں کی زینت زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ بیٹا پاؤ سو رہا تھا، گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنی لمبی ساری رات سارا دن مصلی پہ رہتے، تو بہت سارے لوگ عقیدت مند ہو گئے۔ تو مروان کو خطرہ ہوا کہ کہیں امام زین العابدین میرے خلاف کوئی محاذ نہ بنا لے۔ اس نے ایسے ہی الزام لگا کے امام زین العابدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بلا وجہ۔ امام زہری کہتے ہیں میں کھانا لے کے گیا تو امام زین العابدین نے نا وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہتھ کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیروں میں بھی ہاتھوں میں بھی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں؟ یہ لفظ میں نے کہے تو میرے شیخ تھے، استاد تھے، پیر تھے، میں رو پڑا۔ میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں؟ تو کہنے لگے زہری میرا امتحان ہے، مجھے امتحان دینے دے، میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے تو مجھے کرنے دے، تجھے کیا، تو کیوں روتا ہے؟ تو کہا حضور آپ اتنی تکلیف میں ہیں۔ فرماتے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے دونوں طرف سے زنجیروں کو پکڑا۔ جب اللہ اکبر کہا تو دونوں طرف کی زنجیریں اتار کے امام زین العابدین نے نیچے رکھ دی۔ فرمانے لگے میں تو ایک دفعہ اللہ کا نام لوں تو اللہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے، میں پابند نہیں ہوں ان لوگوں کا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پرہیزگاری، محبت، پیار، خلوص، وفا اور لوگوں کو دین سکھایا، ساری زندگی اللہ کا درس دیا۔ پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے۔ کیا لفظ ادا کر رہا ہوں، میں نے پورا مدینہ نہیں کہا، میں نے کہا پوری حکومت نہیں تھی آپ کے پاس۔ حکومت میں مروان بن عبد الملک تھا، کیونکہ 4 سال 4.5 سال یزید رہا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد صحابہ سارے، اہل بیت نبوت سارے، جتنے بھی حضرات ہوتے تھے پوری دنیا سے جو اہل عقیدت تھے، وہ امام زین العابدین کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے۔ سعودیوں نے سارے نشان مٹا دیے ہیں، لیکن امام زین العابدین کا گھر ابھی بھی موجود ہے۔ میں نے الحمدللہ 2 دفعہ اس کی زیارت کی ہے، اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ مشینیں لے کے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ مشین چلتی ہی نہیں۔ ساری زندگی اس مکان کے اندر امام زین العابدین عصر کے وقت مسجد نبی میں آیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے۔ ساری زندگی امام زین العابدین نے نماز میں، عبادت میں، ذکر میں، فکر میں۔ شمر جو تھا نا، ایک اس کے بارے میں روایت ہے، ایک عمر بن سعد کے بارے میں، جب مختار کے فوجی لگے نا پیچھے کہ ہم نے مارنا ہے امام حسین کے قاتلین کو، تو اس کے شمر کے پیچھے بھی لگے، تو یہ مدینے آ کے چھپ گیا تھا۔ اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگا، امام حسین پہ پانی بند کرنے والا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر چلانے والا۔ یہ جب بھاگتا آیا نا تو امام زین العابدین کے خیمے میں جا گھسا۔ آپ مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی تو کہتا ہے میں نے پانی پینا ہے۔ پانی بند کرنے والا کہتا ہے میں نے یہ حوصلے دیکھو، دلیریاں دیکھو۔ امام زین العابدین خود اٹھے، پیالہ پکڑا، پہلے اسے دھویا، پھر اس میں پانی بھرا، پانی بھر کے اس کو پلایا۔ اور پینا ہے؟ کہتا ہاں۔ ایک پیالہ اور دیا۔ اور پینا ہے؟ کہتا ہاں۔ ایک پیالہ، اتنا پانی دیا کہ شرم سے پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ یہ امام زین العابدین۔ باہر نکلا، دل میں خیال آیا زین العابدین نے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ پھر اندر آ گیا، کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوں سے برس پڑی، فرمانے لگے تو نے میرے 6 ماہ کا بھائی پیاسا مار دیا تھا، تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازے ہو گئے۔ تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پلایا؟ فرمانے لگے پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے، اور دشمنوں کو پانی پلا دینا نانا محمد کی سنت ہے جو میں نے ادا کی ہے، یہ میرے نانا کا طریقہ ہے جو میں نے بابا۔
یہ گراؤنڈ امام حسین نے بنایا ہے. دیکھیے کچھ جدوجہد ایسی ہوتی ہے جو مسلح ہوتی ہے. یہ اہل طریقت، اہل تصوف، امام زین العابدین نے جو لوگ تیار کیے، اگر میں ان کے نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں. حضرت حسن بصری کو تیار فرمایا. حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام حسن بصری جو ولایت کے بادشاہ ہوئے، امام زین العابدین کے شاگرد ہیں. حضرت امام زین العابدین کے، حضرت سعید بن مسیب جیسے خیر التابعین امام زین العابدین کے شاگرد. حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل القدر لوگ جنہوں نے بعد میں رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا، امام زین العابدین کے شاگرد ہیں. رکے نہیں، میدان کربلا میں ہمت ٹوٹ گئی، اب معاملات آگے نکل گئے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. انہوں نے مصلے پہ بیٹھ کے نبی پاک کا دین پڑھانا شروع کر دیا. انہوں نے پھر حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ، اور اس اللہ اللہ کا نفع یہ ہوا، اس اللہ اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مجاہد تیار ہوئے، ایسے دلیر تیار ہوئے کہ کچھ سال گزرے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک آدمی کی حکومت قائم ہو گئی. امت کو یہ نفع ملا. نیک لوگ آپ دیکھیں نا، اگر سارا زمانہ برائی سے بھرا ہوا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے کریں سارے، آپ 5 آدمی صحیح کر دیں، آپ 3 آدمی ٹھیک کر دیں، اپنا کردار تو ادا کریں. اپنا آپ اس کے اندر کردار، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار ادا فرمایا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی غریب پروری. جب یزید مر گیا اور دیگر حکومتیں آنے لگی تو امام زین العابدین کے پاس لوگ بہت سارے نذرانے لے کے آتے. یزید کے زمانے میں بھی آتے لوگ، بڑے نذرانے خدمت کرتے، بڑا کچھ کرتے. گھروں کے اندر بڑا سامان آپ کے پاس پڑا ہوتا. آپ کے صاحبزادے امام باقر، آپ فرماتے رات ہوتی تو میرے ابا جی اپنے کندھے پر بوریاں رکھ لیتے، اپنے کندھے پر، شہزادے خود اپنے کندھے پر، اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے. خود بوریاں اپنے کندھے پہ رکھ لیتے. فرماتے میں کہتا ابا جی میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے بتائیں. فرمانے لگے اگر تو چھوڑنے جائے گا تو تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، میں رسوا نہیں کروں گا، میں خود دے کر کے آتا ہوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر یہ غریب پروری کا مظاہرہ فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے پہ بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگی. مصلے پہ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل ہوئے، اتنے عظیم ہوئے کہ حکومتیں لرزنے لگی. ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران، ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا، بدماش آدمی سمجھتا ہے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے، لوگوں کی. یہ ایک آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور آپ بتا دیں. فرمایا جو زیادہ منہ زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے. جھگڑے میں شرفا نہیں جیتا کرتے، جو منہ زور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑا منہ زور تھا، بڑا بدتمیز تھا. اگر اس کو کوئی سیابی بھی نظر آ جاتا تو اس کو بھی ایڑی لگانے سے باز نہیں آتا تھا. بڑا نالائق تھا، ٹنڈا سوٹا بڑا چلاتا تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا. لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا، اس کا مال دبا لیا. تو امام زین العابدین تھے نا، حضرت علی کے پوتے، اگرچہ بیٹھے تھے اندر حجرے میں بیٹھے تھے، آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس شخص نے آ کے رویا، کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے. تو امام زین العابدین نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے. کہنے لگے اس غریب کا مال تو نے لیا ہے؟ تو نے لیا اس کا مال؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں. اس نے کہا نا زبردستی میں گورنر ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے فرش پر ماری. کہنے لگے انا ابن حسین، اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا. 3 دفعہ امام زین العابدین نے یہ جملے کہے نا، تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں. پتہ ہے نا 3 دفعہ گرجدار آواز میں یہ جملے کہے. تو امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے، ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے. اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال منگایا، اس غریب آدمی کو دیا. وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا. تو امام زین العابدین بھی لوٹے. لوگ مروان سے کہنے لگے تو اتنا دلیر بنتا ہے، ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں، ایک غریب آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی خنجر نہیں، تو ڈر کیوں گیا ہے؟
کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کانپ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے بات نہ مانی تو پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی. میں ڈر گیا. ہیبت تاری ہو گئی, روکتا ہے. اصل بات کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے, تو جس کے ساتھ اللہ ہو. حضور نے فرمایا غار ثور میں حضرت ابو بکر سے قرآن بیان, لا تحزن ان اللہ معنا, تو نہ ڈر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے, جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا. ایک محبت کی بات بھی بتا دوں, لوگ ہی نہیں جاتے تھے. امام باقر فرماتے ایک دن نا ایک ہرنا آ گیا, ہرنی آگے دوڑی دوڑی, تو امام اندر عبادت کر رہے تھے تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا, تو وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی. فرماتے میں بند کرتا, یہ ملا جامی نے اس کو شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے. فرماتے بار بار جاتی, میں اس کو روکتا, تو نماز مکمل کر کے مجھے کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور کرنی ہے, اندر آنا چاہ رہی ہے. تو فرمایا کھول دو دروازہ, آنے دو, جانور ہے, آنا چاہتی ہے تو آنے دو. کہتے وہ ہرن اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے رات کا وقت ہے, تو امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگائے ہوئے, مرن شام کا وقت ہے. فرماتے میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی, امامہ باندھا, جبہ پہنا. فرماتے ہیں آگے آگے ہرن چل رہا, پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل رہا ہوں. آگے آگے ہرن چل رہا, پیچھے پیچھے. بھائی ہمارا تو عقیدہ حضور غوث اعظم کے بارے میں ہے کہ وہ جن و بشر کے پیر ہیں, جن و بشر کے پیر, سب کا اللہ کے بندوں کی طرف, اللہ کی ہر مخلوق کا رجحان ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی طرف. کہتے ہرن کے پیچھے پیچھے ایک عرابی کے دروازے تک لے گئی ہرن, تو امام زین العابدین نے نا دستک دی دروازے پہ, اور ہرن ایک کونے میں کھڑی ہو گئی. دستک دی, وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تیرے پاس کوئی ہرنی کے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں, آپ نے کیا کرنے ہے؟ فرمایا میں خریدنے آیا ہوں, میں وہ بچے خریدنے آیا ہوں. کہتے ہیں 2 بچے تھے. کہنے لگا جی میں نے تو سویرے بیچنے تھے, میں روز جنگل سے کچھ نہ کچھ پکڑ کے لاتا ہوں, سویرے بیچنے تھے, سویرے گاہک ڈھونڈنے تھے, آپ رات کو ہی آنے, کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار 2 بچوں کے. امام صاحب نے 20 دینار دیے, بچے پکڑے, واپس لائے. امام باقر فرماتے ہیں 2 ہرن کے بچے امام زین العابدین نے جب پکڑائے تو میری آنکھیں چھلک پڑی, میں رو پڑا, اور میں نے کہا ابا جی میں تو سمجھتا تھا انسانوں کے دکھ کا ہی مداوع کرتے ہیں, اللہ نے تو آپ کو جانوروں کے دکھوں کا مداوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. تو پھر میرے امام نے سچ کہا ہے نا, تیری نسل پاک میں ہے. کیسا عقیدہ ہے, کیسا عقیدہ ہے ہر بندے کی اپنا. میں تو جب بھی کسی سید زادے کی, کسی اہل بیت کی کوئی بات پڑھتا ہوں نا, آپ یقین کرے تو میرے سامنے اعلیٰ حضرت کا شعر رہتا ہے, پلٹ پلٹ کے بات وہی جاتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ ہی نور کا, سب گھرانہ ہی. جب تنگ آ گیا نا مروان کہ دنیا ہٹتی نہیں, اور اس کے بعد بھی کوئی خلیفہ آیا تو سارے تنگ ہی رہتے تھے, امام زین العابدین کو زہر دلوا دیا. امام حسن کی شہادت بھی زہر سے ہوئی, امام زین العابدین کو زہر دلوایا. جب زہر آپ کی رگوں میں اترا, آپ کو درد محسوس ہوا, تو امام باقر فرماتے ہیں سجدے میں چلے گئے, سجدے میں چلے گئے. میں نے کہا حضور اتنی تکلیف ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں سوچتا تھا میں جہاد پہ نہیں نکلا تو کہیں بستر پہ مجھے تبھی موت نہ آ جائے. میرا دادا بھی شہید, میرا والد بھی شہید, میرے تایا بھی شہید, میرے بھائی بھی شہید, میرے پھپھی داد چچا داد بھی شہید. میں سوچتا تھا کہیں تبھی موت نہ چلا جاؤں. سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب نے مجھے بھی شہادت عطا فرما دی, اللہ نے مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائی ہے. پھر وصیت فرمائی امام, دیکھیں اللہ والوں کے مزار کی بھی برکت ہوتی ہے. امام باقر کو وصیت فرمائی صاحبزادے کو, فرمایا مجھے میرے تایا امام حسن کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا, ان کے ساتھ. تو کہتے میں نے کہا ابا جی وہاں تو جگہ ہی نہیں. روتے ہوئے میں نے کہا, کہنے لگے تو جا کے تلاش کرنا, جگہ مل جائے گی. فرماتے میں پہلے جنت البقیع جاتا تھا تو قبریں ساتھ ساتھ ملی ہوئی نظر آتی تھی. امام زین العابدین کے وصال کے بعد گیا تو مجھے پوری قبر کی جگہ نظر آئی, پوری جگہ جس کو میں پہلے تھوڑا سمجھا کرتا تھا وہ پوری جگہ ملی. امام حسن کے بالکل متصل امام زین العابدین کا مزار ہے. امام زین العابدین نے سینکڑوں شاگرد چھوڑے, درجنوں ہزاروں کی تعداد میں آپ سے فیوض و برکات حاصل کرنے والے لوگ چھوڑے.
اور جتنا صوفیاء کا سلسلہ پھر آگے بڑھا، حضرت حسن بصری، حضرت فضیل بن عیاض، پھر اس کے بعد حضرت سری سختی، پھر اس کے بعد حضرت میں اگر آپ کو دلائل کے ساتھ عرض کروں تو سارا فیضان امام زین العابدین کا ہے، سارا فیضان آپ کے اپنے صاحبزادے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق اور امام جعفر صادق کے شاگرد اور مرید ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ جتنی شاخیں علم کی پھیلی، جتنی شاخیں پھر اس کے بعد طریقت کی پھیلی، علم حدیث کی پھیلی، وہ ساری امام زین العابدین کا فیضان ہے، اور آج تک امت مسلمہ کے اندر امام زین العابدین کا فیضان جاری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ علمی فیضان بھی، روحانی فیضان بھی، اور دنیا میں جتنے سعادات پائے جاتے ہیں وہ بھی امام زین العابدین کی اولاد ہے۔ امام حسین کی ساری اولاد امام زین العابدین سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر فضل فرمایا۔ امام حسین کے ایک بیٹے میدان کربلا میں موجود رہے امام زین العابدین۔ یزید کے 14 بیٹے تھے، بچے تو ان کے بھی ہوئے ہوں گے، بات آگے۔ اور یزید کا ایک بیٹا بڑا نیک بھی تھا جو یزید کے بعد تخت نشین ہوا، اور بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا جس تخت کے پائے میں امام حسین کا خون موجود ہو، اور میں نہ میرا باپ اس قابل تھا نہ میں اس قابل ہوں۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ زندوں سے مردے، مردوں سے زندے، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے پیدا کر دیتا ہے۔ امام یزید کا بیٹا کہنے لگا کہ میں نہیں اس قابل کہ یہاں 40 دن، اس نے کہا میں 40 دن دیتا ہوں، اپنا حکمران بنا لو۔ اس کے بعد وہ تخت سے نیچے اتر گیا۔ نیک بھی ایک بیٹا تھا، لیکن پھر بھی یزید کی نسل آگے نہ بنی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام، اور انسان کو بیدار تو ہو لے نیند، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ حضرت اسمعی ایک تابعی بزرگ ہے، کہتے ہیں حج کرنے گیا، فارغ ہو گیا حج سے، حج سے فارغ ہوا تو سب لوگ دھیرے دھیرے چلے گئے، کعبہ ایک دفعہ خالی ہو گیا۔ تھوڑا سا رش ہوتا تھا، مسلمانوں کی آبادی کم تھی، ابھی تابعین کا زمانہ تھا، صحابہ بھی موجود تھے۔ فرماتے کعبہ خالی ہو گیا، میرے دل میں خیال آیا، رات جب گہری ہوئی نا، آدھی رات ہوئی، تو دل میں خیال آیا کہ میں ذرا جاؤں تو صحیح، اور کوئی نہیں ہوگا، میں کچھ دیر اللہ کے گھر کے پاس جا کے وقت گزارتا ہوں۔ حضرت اسمعی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا جا کے نا میں وقت گزاروں اور کعبے کے پاس تنہائی میں عبادت کروں، لوگ جا چکے ہیں۔ فرماتے میں گیا تو مجھے رونے کی آواز آنے لگی، میں تھوڑا اور قریب ہوا تو اور آواز آنے لگی، تھوڑا اور قریب ہوا تو مجھے لفظ بھی سنائی دینے لگے، رونے والا رو رہا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے پتا ہے میری خطائیں بہت زیادہ ہیں، یا اللہ میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے، جرم بہت ہیں، خطائیں بڑی ہیں، مولا مجھے خبر ہے کہ میں غریب ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میں پردیسی بھی ہوں، مولا تو جانتا ہے میں لاچار بھی ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میں مجرم بھی ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میرے دامن میں بڑے میل کچھ ایل، خدا بندہ کرم فرما، معافی عطا کر دے۔ کہتے ہیں وہ اس درد سے رو رہا تھا، میں جانتا بھی نہیں تھا، پر میں رونے لگا۔ حضرت اسمعی کہتے ہیں میں اسے جانتا نہیں، مجھے پتا نہیں کون ہے، میں رونے لگا، اور میں نے کہا کہ وہ مست ہے خدا کے ساتھ، مجھے دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، دور کھڑے ہو کے میں روتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یا اللہ اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو اسے معاف کر ہی دے، یا اللہ اگر وہ رو رہا ہے تو نظر کرم کر دے، یا اللہ اگر کوئی خطا ہو ہی گئی ہے تو خدا بندہ تو بخش دے۔ کہا میں دعا کر رہا تھا، اچانک ایک چیخ آئی، یا رب معاف کر دے، ایک آواز بلند ہوئی اللہ معاف کر دے، پھر صدا آئی اللہ بخش دے۔ کہتے ہیں پھر دھڑام سے وہ شخص گرا، زمین پہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا کہ اس کی زلفیں اس کے چہرے کے اوپر آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کوئی بڑا گناہگار ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں حد ہو گئی، میں تڑپ گیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، دل میرا باہر نکلنے لگا۔ جب میں نے چہرے سے زلفیں ہٹائی تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی، یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو سیدہ فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے، یہ تو سیدنا امام زین العابدین ہے، سارا گھرانہ تو کربلا میں دے آئے اور تنہا بچے ہیں، اور آہوزاریوں کا یہ منظر، طرب کا یہ عالم کہ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے چہرے سے
زلفیں ہٹائیں اور پھر میں اٹھ کے ان کے قدموں میں گیا. میں نے ان کے پیروں کو چوما. امام صاحب نے آنکھیں کھول لی اور کھول کے کہا کہ اسمی تو کدھر سے آ گیا؟ میں نے کہا حضور مجھے بتلائیے. آپ کو جب سے ہم نے دیکھا، جب سے آپ کو پرکھا، خیر تو لوگوں نے آپ کے گھر سے لی ہے، توبہ تو لوگوں کے طریقے آپ کے گھر سے ملے ہیں، ہر چیز تو آپ کے گھرانے سے ملی ہے، ہر چیز تو اللہ کے رستے میں آپ نے دے دی. اتنی آہوزاریاں، اس قدر درد، اس قدر سوز، اس قدر کیفیات. حضرت اسمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسمعی تو دعا کر خدا مجھ سے حساب نہ پوچھے، تو دعا کر اللہ مجھ سے حساب نہ لے، رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے. کہا دعا کر خدا حساب نہ لے، اگر خدا نے حساب لیا تو زین العابدین الجھ جائے گا، ہنس جائے گا. کہا مجھے ڈر لگتا ہے، میرے مصطفیٰ نے، میرے نانا نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب پوچھ لیا وہ پھنس گیا، بچے گا وہی جس سے بغیر حساب و کتاب جنت دے دی جائے گی. کہا دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے، دعا کر خدا مجھ سے درگزر فرمائے. حضرت اسمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امام صاحب کی وہ میں نے آہوزاری دیکھی. پوری زندگی میں اپنے دل کے اوپر چوٹ کرتا رہا کہ اگر مصطفیٰ کے گھرانے کا یہ عالم ہے، اگر خون رسول کا یہ حال ہے، اگر اہل بیت نبوت کی پاکیزگیوں کے باوجود حد یہ ہے. ایک دفعہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اسکالر بھی زیادہ ہے نا، تبصرہ نگار بہت زیادہ ہو گئے اور بات کرنا ہر بندہ پسند کرتا ہے، نصیحتیں کرنے والے زیادہ ہیں، سننے والے تھوڑے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ووٹ تے قوم دی امانت ہے. تو میں کہا جدوں کو امانت دار ملے گا دیاں گے کہ ان کسے بے ایمانوں دے دئیے. آپ نے خود ہی کہا نا کہ ووٹ قوم کی، لیکن جو کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، جب تک جماعتوں میں، اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو گیم کھیل رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. کتنے سیاستدان سیلاب زدگان کے پاس گئے بتاؤ؟ کتنے لوگ گئے وہاں؟ یہ تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے تھے جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو تو وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے. وہ اصول کہاں گیا جناب عمر کا کہ اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا پیاسا تو رب فرمائے گا حکومت تیری تھی، کتے کو پانی ملا کیوں نہیں؟ کیوں اس کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اور اب تو پورے ملک میں سبھی جماعتوں کی حکومت ہے، کسی کی کہیں ہے کسی کی کہیں ہے، لیکن سارے کام کرنے کو تیار خدا را سمجھے، اور وہ نہیں کرتے تو ہم نہیں کچھ سمجھ لیں. تھوڑے سے نا ایران نران کغان کے چکر کم کرو. چلو ایک سال نہ جائیں گے تو کیا ہوگا، تھوڑی مہنگی ہوٹلوں کی روٹیاں کم کرو، تھوڑا سا اثاثہ سیلاب زدگان کو بھجوا دو، ایک سال چھٹی کر لو. چلو ناراض ہو گئے ہو آپ نے تب سے شروع کر دیے نا، ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے. وہ بھی جاؤ گے تو پھر بھی خیر ہے. ہاں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. سنو کیا کہہ رہا ہوں، دیکھو نا تفریق پیدا ہوتی ہے، اللہ بھی تو پوچھے گا نا. آپ ضرور جائیں، ہر سال جائیں، نرہن جائیں، چاہے کغان جائیں، چاہے مری جائیں، چاہے، لیکن اگر ایک دفعہ نہ جائیں، ایک دفعہ. میں نے غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے لیے بڑی سوغات ہوتی تھی، آلو چھولے کھانا یا تلے والا نان کھانا، اس سے زیادہ نصیحت نہیں تھی. ابا جی میں ابھی 8ویں میں 9ویں میں تھا تو انتقال کر گئے. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز لے کے پھاڑ کے پھینک دیتے، ہمارے والی نہیں. اور کچھ میں نے اپنے جیسے ایسے بھی دیکھے جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے. کچھ کورس وہ ہے اس لیے نہیں کر سکے کہ کو پیچھے تھا نہیں ان کو سپورٹ کرنے والا. میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو میں وہاں بھی نظام دیکھتا تھا. میں نے باقاعدہ کالج میں اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی پینٹ سلوا کے اور اس کو رفو کرا کے آیا کرتے تھے، حیثیت نہیں ہوتی. لیکن اس کے بل کو دیکھے نا، ایک طرف کتنے لوگ جھونپڑیوں میں بستے ہیں. کبھی کسی نے طوفانوں میں جا کے پوچھا تم کہاں ہوتے ہو طوفان کے ٹائم؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے. میں ایک دفعہ چلا گیا، وہ ہمارے قریب انہوں نے جھونپڑیاں لگائی تھیں، تو چند بوتلیں لے کے میں چلا گیا تو وہ ان کی آنکھوں میں نفرت، کہنے لگے پیر صاحب کیمرے نہیں جی آندے نال.
हमारे पास तो लोग सिर्फ कैमरे लेके आते चले तो और कोई उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं लगा उनकी बात का, इसलिए कि तंग आमद बजंग आमद। जब इंसान तंग आता है फिर वो नफरतें शुरू कर देता है। मेरे अजीज, थोड़ा सा गरीब परवरी, हक का साथ दे, कहीं खड़ा होना सीखे, कहीं सच बोलना सीखे। और आखिरी बात, वतवासो बिस्सब्र, जिंदगी सब्र से गुजरती है। कुरान पाक में 90 के करीब सब्र का जिक्र है, और हदीस से टटोलोगे तो कुछ 500 के लगभग हुजूर ने सब्र का हुक्म दिया। आप सुनेंगे मेरी बात, अल्लाह आपको खुश रखे। आप देखिए, आप हजारों लोग यहाँ तशरीफ फरमा रहे, अगर थोड़ा सा ना हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा हौसला करें, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल से कहूँगा, गर्मियों के रोजे हो ना तो बंदा दोपहर को बेसब्री दिखाने लगे ना तो रोजा फिर भी मगरब के टाइम ही खुलता है। आप टेंशनों में घबरा जाएंगे ना, जितना ज्यादा टेंशन और बढ़ेगी। जिंदगी सब्र से गुजरती है, हौसले से। आपके अंदर जितना सब्र है, जितना तवक्कुल है, जितना हौसला है, आप उतने बड़े हो जाएंगे। सब्र करें जिंदगी में, हौसला करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबी शरीफ से निकले। देखें, हम ना सब्र नहीं करते। चलें 2 मिनट के लिए, भाई ने सख्त लफ्ज कह ही दिए थे, पर भाई था ना, अगर सब्र कर लेते तो रिश्ता बच जाता। चचा से गलती हो गई थी, अगर सब्र कर लेते तो हो सकता था रिश्ता, लेकिन हमने 2 मिनट सब्र नहीं किया, सारी जिंदगी के लिए अपनों से ताल्लुक तोड़ लिया। सब्र, इत्मीनान, थोड़ा ठहराओ। कोई हमें कुछ कह भी जाए तो क्या है हम भला, क्या हो गया, किसी ने कुछ कह लिया, क्या मतलब बुत बना लिया अपना, और खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। थोड़ा सब्र। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबी शरीफ से निकले तो एक शख्स ने माज़ अल्लाह को गालियां देनी शुरू कर दी। ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ना लोगों को अपने सब्र में गर्क कर देते हैं। किसी ने आपको सख्त बात की, आपने जवाब में 3 की, उसने 6 कर दी, फिर आपको 9 करनी पड़ेगी। फिर एक टाइम आएगा बोल बोल के पागल हो जाएंगे। लेकिन जीतने का तरीका क्या है? उसने एक बात की, आप चुप हैं। मेरी तरफ देखें यार, बैठ जाएं। जीतने का तरीका क्या है? उसने एक बात की, आप चुप हैं। उसने 3 की, आप चुप हैं। उसने 6 की, आप चुप हैं। फिर पता वो बंदा क्या कहता है? कहता है तू मैंने पागल समझ ले, तू बोलता ही नहीं। तो इसका मतलब है चुप रह के बंदा पागल भी कर सकता है। वो कहे तू बोलता क्यों नहीं, तू उसे को मुझे किसी दरवेश ने कहा था कि जितन जितन ते हर कोई खेडे, ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰਨ ਵੀ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ। ਓਏ ਜਿੱਤਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ, ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ हीरा। कभी बंदे को हारना भी चाहिए। 2 में से एक ने तो हारना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे थे, माज़अल्लाह गालियां दे रहा था। इमाम के खादिम कहते हैं पहले इमाम तेज चलते, थोड़ी स्पीड कम कर दी, थोड़ी स्पीड कम कर दी, आहिस्ता हो गए। अब वो बख्ता जा रहा, इमाम सब चुप पे तस्बीह पढ़ रहे, चुप करके गुजर रहे। वैसे भी हर बंदे की औकात नहीं होती कि उसे जवाब दिया जाए। हर बंदे की हैसियत नहीं होती कि बंदा वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रब कहता है जब जाहिलों से मिलो तो सलाम करके गुजर जाते हैं। मोमिन की शान है, बैज़ नहीं करते। इमाम साहब ने कदम आहिस्ता आहिस्ता कर दिए। इमाम साहब का घर आ गया। इमाम साहब ठहर गए, पीछे पलट के देखा तो हंसे, कहने लगे बेलिया मेरा घर आ गया, कोई बात रह गई हो तो कर लो, रह गई हो तो कर लो। वो शख्स कहता है मुझ पे तो बिजलियां गिरी, मैं सख्ते में आ गया। उनके जवाब ने मुझे, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते। कहते हैं कि मैं सख्ते में आ गया। जब मैं बिल्कुल चुप कर गया तो इमाम अंदर गए, एक सिरके की बोतल लाए, एक शहद खिलाए। और जब मैं बाहर आए तो मेरे हाथ में तपा के कहने लगे मेरे दादा मौला अली ने वसीयत की थी, पुत्र जो दरवाजे पे आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा तोहफा भी ले जा। वो शख्स पैरों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर मुझे तो किसी जालिम ने शरारत की थी, इस काम लगाया था, मुझे तो समझ आ गई है अब वाकई खूने रसूल है। अपनी जिंदगी में हौसला। मेरे दोस्तों, नौजवानों, अगर बाप की झिड़की भी नहीं सुननी तो सुननी किसकी है?
हाँ हाँ, एक प्रोफेसर साहब हमारे दोस्त हैं, आलिम भी हैं, कहते हैं मेरे अब्बा जी ना शागिर्दों के बीच भी कह देते, ओए इधर आ काका। तो मैंने एक दिन अम्मा से शिकायत की कि अब्बा घर में जूते मार ले ये लोगों के बीच। तो अम्मा, मेरे वालिद साहब जरा जलाल वाले थे, अम्मा भी डरती थी। पर एक दिन मैंने कहा अम्मा जरूर बात करनी है, पिछले कमरे में सुन रहा हूँ, यहाँ लेटा हुआ हूँ, जरूर कहना है। कहते वालिद साहब आए, अम्मा ने कहा देखें आपका बेटा फर्मा बरदार है, अब उसके कुछ शागिर्द हैं, फिर भी आप कहते हैं ओए इधर आ, घर में जो मर्जी कर लिया करें। कहते मैंने अब्बा जी को रोते नहीं देखा कभी, उस दिन रो पड़े। कहने लगे तेरा की ख्याल है, मैनू इस गल की समझ नहीं, लेकिन मैनू ना सोना बड़ा लगता है, मैं कहना इनू किधरे नजर ही ना लग जाए। चले दावा तो अम्मा का ही है सदके बारी जाने का, पर अब्बा भी करता है प्यार, बड़ा ही करता है। दावा अम्मा का ही है और चले उसी का ज्यादा है, लेकिन अब्बा भी करता है। थोड़ा महसूस करने की बात है। हौसला, हम ना अपने रिश्तों को हार गए, पर हमने हौसला नहीं किया, सब्र करे। और जिंदगी में आता है, मैं ना सफर बड़ा करता हूँ, तो सखर से चढ़ा मोटरवे पे, तो मैंने ड्राइवर से कहा लो अब रास्ता आसान है, लाहौर तक मोटरवे है। तो कहने लगा पीर साहब ये मुश्किल है, नींद आने लग जाती है। कभी कोई स्पीड ब्रेकर आए, कोई रक्षा आए, कोई रेडी वाला बाबा कहे कि तेरू नजर नहीं आता, तो बंदा जागता रहता है, कुछ तलखियाँ होती रहे, कुछ थोड़ा सा लोग ये तो मुश्किल रास्ता है, नींद आती है। तो जीना उसी बंदे को जीना आता है जिससे दुखों में जीना आए, तकलीफों में जीना आए।